پہلی بات یہ جان لیجئے کہ جو ہم ہیں یعنی مسلمان، جنہیں ہم امت مسلمہ کہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں کیونکہ قرآن مجید نے ہمیں بہترین امت کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس طرح بہترین ہیں جیسے برہمن اپنے آپ کو بہترین سمجھتا ہے۔ پہلے سوچ لیجئے اس چیز کو، بہت ٹھنڈے طریقے سے سوچ لیجئے، آپ کا دل گواہی دے گا کہ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ نے ہمیں بہترین بنا دیا تو باقیوں کو کمتر کیوں رکھا؟ تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اسپیشل اللہ نے ہمیں پیدا کیا، بلکہ ہمیں ایک اسپیشل ڈیوٹی تفویض کی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ نے خیر امت قرار دیا ہے۔ اور وہ جو اسپیشل ڈیوٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو جو پیغام اللہ نے دیا تھا وہ اس پیغام کے تم امین ہو، اور وہ پیغام اب باقی جہان والوں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو وہ پیغام جو ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، اس کے تم کسٹوڈین ہو، اس کے تم امین ہو، باقی جہان والوں تک پہنچانے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، اور تم یہ کام کرو گے تو بہترین ہو۔ اور خود بخود اس کے اندر سے پھر یہ مطلب نکل آیا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تم سے پھر گھٹیا کوئی نہیں۔ تو خیر امت کا ڈھول تو ہم بہت پیٹتے ہیں کہ ہم خیر بہترین امت ہیں، لیکن جس ذمہ داری کی وجہ سے بہترین بنایا گیا اس کی ہمیں خبر نہیں ہے، اس کی چنتا بھی نہیں ہے، اس کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ تو اس پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہماری حیثیت یہ ہے کہ جو کام پہلے نبی کیا کرتے تھے، ختم نبوت کے بعد اللہ نے اس پیغام کو محفوظ کر کے جو تا صبح قیامت تک کے لیے ہے، اب اس پیغام کا کسٹوڈین ہمیں بنایا ہے، اور یہ ذمہ داری وہ ذمہ داری ہے کہ جس پہ نبیوں کی بھی چیخیں نکل جاتی تھی۔ یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، اس میں جان جاتی ہے، اس میں ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، اس میں سرما بنتا ہے، اس میں اپنے بیگانے سارے دشمن بنتے ہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش۔ جب پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آیا تھا اور ورقہ ابن نوفل کے پاس جب لے کے گئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت انہوں نے کہہ دیا تھا حضرت ورقہ نے کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکال دے گی اور میں اس وقت تمہاری مدد کروں۔ تو حضور نے حیران ہو کے پوچھا، میری قوم مجھے نکال دے گی؟ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، مجھے صادق امین کہتے ہیں، مجھے نکال دیں گے؟ فرمایا ہاں، یہ پیغام جس کے پاس بھی آیا ہے اس کی قوم اس کی دشمن بن گئی۔ تو اس پیغام کے کسٹوڈین ہیں آپ، اس کی پرواہ کرنی ہے، اس کی چنتا کرنی ہے، اس کی فکر کرنی ہے۔ ہاں وہ کام کریں بہترین ہے، اور وہ کام نہیں کریں تو پھر نہیں کر رہے نا، تو آج یہودی بھی ہم سے بہتر ہیں، آج عیسائی بھی ہم سے بہتر ہیں، ہندو بھی ہم سے بہتر ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کی ٹھکائی ہو رہی ہے۔ تو سبب یہ ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو پہلی بات اس ذمہ داری کو سمجھے جو ہمارے اوپر ہے۔